عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبب زوجة امرئ او مملوكه فليس منا رواہ ابو داؤد۔ آپ کے سامنے سنن نبی داؤد کی ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اور اس حدیث کا میسج اور اس حدیث کا پیغام یہ ہے کہ لوگوں میں غلط فہمیاں نہیں پیدا کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کے خلاف ورگلانا نہیں چاہیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خبب زوجۃ امرئ، کہ جو شخص کسی کی بیوی کو ورگلائے، کسی شخص کی بیوی کو ورگلائے، او مملوکہ، یا کسی شخص کے غلام نوکر کو ورگلائے، فلیس منا، تو یہ ایسا گناہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث میں ایک پیغام یہ ہے کہ کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانا، ایسی باتیں کرنا کہ جس سے یہ رشتہ کمزور ہو جائے اور آپسی تعلقات ختم ہونے تک پہنچ جائے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ یہ منع ہے کہ ایک کہ میاں بیوی کا رشتہ بہت مقدس رشتہ ہوتا ہے، یہ سب سے عظیم بندھن ہوتا ہے یہ، تو اس میں کسی شخص کو غلط فہمیاں پیدا کر کے، چاہے وہ غلط فہمیاں کسی شوہر کے دل میں ڈالی جائے یا کسی عورت کے دل میں ڈالی جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا کرنے سے بہت سارے گھر برباد ہو جاتے ہیں، برباد ہوتے ہیں، بہت سارے رشتے اس سے ٹوٹ جاتے ہیں، اس سے منع فرمایا۔ دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ کسی شخص کے غلام کو ورگلانا، یعنی کہ اب غلامی کا وہ دور تو نہیں رہا، لیکن کوئی شخص کسی کے پاس کام کر رہا ہے، کوئی بھائی ہے وہ کسی کے پاس کام کرتا ہے، تو آپ اس کو ورگلائے، کس کے خلاف؟ اس کے مالک کے خلاف، یعنی ایسی باتیں کرنا کہ جس سے ایک شخص جو کام کر رہا ہے جس کے پاس، تو وہ اپنے مالک کے خلاف ہی الٹا سوچنے لگ جائے، اس کے بارے میں غلط سوچنے لگ جائے۔ یہ بھی ایک بڑی عظیم چیز ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی شخص جیسے ایک مالک اور اس کے ساتھ جو کام کرتے ہیں، اس کے نیچے جو ہوتے ہیں، ان کے درمیان بھی غلط فہمی نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ یہ غلط فہمیاں جو بھی پیدا کی جاتی ہے سماج میں، کسی بھی رشتے میں، کسی بھی دو بھائیوں میں، اس سے منع کیا گیا ہے، بلکہ اسلام صلح کی تعلیم دیتا ہے، اصلاح کی تعلیم دیتا ہے کہ رشتے ٹوٹے نہ بلکہ رشتوں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے، کہ یعنی کہیں پر اگر تعلقات خراب ہو رہے ہیں تو ہم ایسی باتیں کریں کہ جس سے وہ تعلقات سنبھل جائے اور ان کے تعلقات بہتر ہو جائے۔ فرمایا اگر کوئی ایسا نہیں کرتا ہے، دو لوگوں کے درمیان دوری پیدا کرتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بات کہہ دے کہ یہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، تو سوچنا چاہیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اس شخص کے لیے کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے۔ تو پیغام یہ ہے کہ آپس میں لڑایا نہ جائے بلکہ آپس میں صلح کروائی جائے، اور جو رشتے ہیں ان رشتوں کو ختم نہ کروا کر کے جہاں رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں ان رشتوں کو جوڑا جائے، اور اس میں کیسے جوڑ پیدا ہو اس کی کوشش کرنا چاہیے۔ آج کا جو سوال ہے وہ سوال بڑا آسان ہے کہ ایمان کے ارکان کتنے ہیں؟ یہ ضروری چیزوں میں سے ہمارے دین کا حصہ ہے۔ ایمان کے ارکان کتنے؟ بولو بھائی، 6۔ ایمان کے ارکان کتنے؟ 6۔ یہ 6 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، کس پر ایمان لانا؟ نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 1 کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ نمبر 2 اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا۔ نمبر 3 فرشتوں پر ایمان لانا۔ نمبر 4 جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائیں، جو بھی کتابیں، قرآن کریم، تورات، زبور، انجیل اور بھی جو صحیفے نازل فرمائے،
رسولوں پر، ان سب کتابوں کے اوپر ایمان لانا۔ نمبر 5، قیامت کے دن پر ایمان لانا، یعنی انسان کا یہ عقیدہ ہو کہ نہیں، اس زندگی کے بعد اور ایک زندگی، قیامت کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، قیامت کا دن، تو قیامت کے دن پر، آخرت کے دن پر ایمان لانا۔ اور نمبر 6 ہے اچھی بری تقدیر، یعنی انسان کی جو تقدیر اللہ تعالیٰ نے لکھی ہے تو تقدیر پر ایمان لانا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے بندوں کی، تو تقدیر پر ایمان لانا۔ تو یہ 6 چیزیں ہیں جن کو ایمان، ارکان ایمان کہتے ہیں، اور یہ سارے چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایسی جو بھی دین کی باتیں ہیں ان کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔